شان نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا 26واں پارہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والے، اللہ نے کنہاں مخاطب فرمایا؟ اللہ نے کنہاں مخاطب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. اللہ کے رسول تو کبھی بھی اگے نہ بڑھے. آگے کی فرمایا؟ فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ کی بارگاہ جو ڈر جاؤ. کیوں؟ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے تے اللہ جانتا بھی ہے. وقت نہ کہ سبحان اللہ، اللہ سنتا بھی ہے تے اللہ جانتا بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ تے اللہ کے رسول تو اگے نہ بڑھے. اس آیات کے اندر خالق کائنات میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ادب کا تذکرہ فرمایا. فرمایا کہ اللہ کے رسول تو اگے نہ بڑھے. کیوں فرمایا؟ واتقوا اللہ، اللہ کی بارگاہ جو ڈر جاؤ. اور ہر بندہ خالق کائنات کی بارگاہ جو ڈرتا ہے، ہر بندے کے دل کے اندر خوف خدا ہے. کیونکہ جب یا الذین آمنوا گل بھی ایمان والے کی آ گئی ہے. ایمان والا ادو تک ایمان قائم نہیں ہے جب تک اللہ کی بارگاہ جو ڈر نہ جائے. پھر مولا ڈر کا ذکر کیوں کیتا ہے؟ فرمایا کہ جب تسی میری بارگاہ جو ڈر جاؤ گے، پھر تمہیں مصطفیٰ کی بے ادبی کرنے کوئی ڈر نہیں لگے. پھر مصطفیٰ کی بے ادبی نہیں کرنے دے گا یہ ڈر. کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں سننا، میں جاننا ہوں. اور اس مقام تے اس آیات کا شان نزول کی ہے. میں دو شان نزول کی روایت پیش کر کے موضوع کے چلاواں گا. حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور جب سیدہ ام عائشہ کا ذکر آتا ہے نا، خدا کی قسم ہے کہ میرے سینے کے اندر ٹھنڈ سے اس سرکار کی بڑی پیاری ازواج سے، بڑی لاڈلی سے. اور بہت ہی میرا لگتا کہ انشاءاللہ میں تذکرہ سناؤں گا تفصیل کے نام. آپ روایت کرنی ہے اس آیات کے شان نزول نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں نے رمضان المبارک کے روزے، رمضان المبارک آن کو ایک دن پہلے رکھنا شروع کر دیا. اللہ نے قرآن نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو کہ نہ پڑھے جی ایمان والو. صحابہ ہو گئے. دوسری روایت کچھ لوگ سن جنہوں نے عید الضحیٰ کے دن قربانی آقا کو پہلے کرنا، آقا تو پہلے قربانی کرنی. اللہ نے قرآن اتاریا، فرمایا معبود تو پہلے قربانی کی دیجیے، اگے بعد گئے تھے قربانی قبول نہیں، دوبارہ کرو، قربانی دوبارہ کرو. یہ دو روایات شان نزول دے ویسے کافی دے شان نزول کی روایت ملتی ہے، لیکن کہ سب تو زیادہ مفسر نے زور دیتا ہے کہ دو چیزیں. اور مفتی حکیم ملت مفتی احمد یار خیر خان نہیں رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیات کا شان نزول کچھ نہیں ہوتے، لیکن ایک بات کا اٹل کے اندر فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کے رسول تو اگے نہ بڑھے. ہاں خادم کی حیثیت کا، غلام کی حیثیت کا لگے چلا جائے گا. اس آیات مقدسہ جو 5 گلاں سن بڑی قیمتی تے 5 موتی ملتے ہیں، سچے موتی 5 لاکھ. نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے کریم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی شان عطا فرمائی. انہاں دا ادب دا ذکر قرآن کے اندر فرمایا، انہاں دے ادب دا ذکر قرآن کے اندر فرمایا. دوسری اللہ نے جو ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. فرمایا کہ اے ایمان والے، اللہ کے اندر رسول کو نہ بڑھے. میرے سے کے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ یار
تے پتہ چلیا کہ اس مقام تے یہ گل بڑی قابل غور ہے کہ اگر جس بندے نے مصطفیٰ کی بے ادبی کرنی گویا اپنے خدا کی بے ادبی کرنی، اس واسطے جب ابو جہل نے مسلسل آقا کی بے ادبی کی تھی، پھر اللہ نے چھوٹے کو شہزادے دی واپس سے معاذ اللہ نے پھر انہوں کو بدلہ نہیں کیا۔ مصطفیٰ کریم کی بے ادبی رب کو برداشت نہیں۔ تیسرا موتی ہم اس آیات کے وچ ملتے ہیں، بڑی خوبصورت گل۔ تیسری گل یہ کہ اس آیات کے اندر جڑا ذکر فرمایا گیا کہ اگے نہ بڑھو، اس کو مراد یہ نہیں کہ تسی غلام کی حیثیت نہ بھی اگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ غلام کی حیثیت کے نال، خادم کی حیثیت کے نال تسی اگے بڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ ہجرت فرما کے آئے کہ صحابہ کرام نے آپ کے استقبال کے اندر بلند والیانہ انداز میں فرمایا یا محمد یا حبیب اللہ یا رسول اللہ۔ اس وقت عورتوں بھی استقبال کے اندر صحابہ کرام دینار آقا کریم علیہ السلام کے استقبال واسطے موجود تھے، کیونکہ اس وقت عورتوں کی تمید ایسی کرنی ہے، ایسی بات کے اندر ہے۔ ایک تیسری گل۔ چوتھی گل، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار کا فرمان ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اس آیات کے اندر اللہ نے علماء کے ادب کا بھی ذکر فرمایا، کیونکہ انبیاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں کی روزے کی تعظیم تو ہے، لیکن انہوں کی جو وراثت ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء کے کول جدو علماء کے کول سرکار کی وراثت ہے، فیض کا وہی چل رہے ہیں، لہٰذا علماء کی بھی بے ادبی کرنا رب برداشت نہیں۔ رب بلکہ اس جگہ پہ حدیث سے پاک ہے میرے سید دراوی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نام چل رہے تھے، تے حضرت ابو دردہ نا تھوڑے تھوڑے تیز چلن لگ گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر تو کیوں ہوئے کہ سرکار نے دیکھا فرمایا کہ ابو دردہ تو ان دنوں کے واقعہ جڑا ساری افضل میں انجل کمر کے ساری دنیا تو جڑا افضل تو ان دنوں کے بعد یہ آقا میری کی مجال میں انجل کے بعد حضرت ابو دردہ پیچھے ہو گئے۔ پتہ چلیا کہ بڑیاں کا ادب کرنا ہے، بڑیاں کا ادب کرنا ہے مصطفیٰ کریم کی حدیث سے پاک ہے۔ اس واسطے بڑیاں کا ادب کرنا ضروری ہے۔ یہ چوتھی گل سی۔ پنجویں گل، جڑے اللہ کے متقی بندے ہوں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں، وہ کبھی بھی بے ادبی نہیں کرتے، وہ کبھی قرآن کو پڑھ نہیں کرتے، وہ کبھی مصطفیٰ کے فرمان نہیں چھڑتے، وہ کبھی نبی کی سنت نہیں سے چھڑتے، وہ کبھی دعوت و تبلیغ کے کام نہیں چھڑتے، کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ سارا کچھ رکھ ہی اللہ نے دے۔ یہ پانچ ہیرے موتی دونوں اس آیات مقدسات میں چھوڑ دے۔ آگے کی فرمایا، پچھلی آیات کے اندر صرف روکیا کہ بھئی میرے مصطفیٰ کو اگے نہ بڑھ جایا جائے، حالانکہ خدا کو یہ تو کوئی بات نہیں سکتی۔ اس سے اوقات ہی میں بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر کے خدا کہنے والے ختم ہو گئے۔ ایک بات کب ممکن ہے کہ خدا کو پھر اگے ہو جائے گا۔ اگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول۔ فرمایا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز کو اونچا نہ کرے۔ پھر اگے فرمایا کہ انہوں نے حضور اس طرح گل نہ کرو جس طرح تسی آپس کے اندر ایک دوسرے کے نال کرتے ہو، اگر کر ہی نہیں تو کی ہوئے گا۔ اللہ نے اگلا بھی ذکر بیان فرمایا، فرمایا کہ انت بتا اعمالکم وانتم لا تشعرون، تواڈے اعمال برباد ہو گئے، تواڈے اعمال برباد ہو جان گے، وانتم لا تشعرون، تو خبر نہیں کہ پتہ چلیا کہ نبی کے سامنے اونچی آواز کے نال بولنا بھی رب کو برداشت نہیں۔ اور یہ شان نزول کے اندر میں کچھ چیزاں تواڈے سامنے پیش کروں۔ یہ آیات جو نازل ہوئی، منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز میں گل کرتے تھے، مقصد کہ مسلمانوں کے ایک ساڈا ہولڈ بن جائے، مسلمانوں کے ایک ساڈا ہولڈ دبدبہ بن جائے۔ اللہ نے اعلان فرمایا کہ معروف نہ منافقین سنا دے کہ لوگ دبدبہ
اپنی آواز کو تھلے رکھا کرو. اور دوسری روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت انس بن مالک راوی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ ایک اکثر اونچا سنیا کرتے سن کہ جب وہ بولتے سن تو وہ بھی تھوڑا جا بلند آواز میں بولتے سن. یہ چیز تو یاد رکھو سی کہ کم سنتے سن لیکن یہ تھوڑا اونچی بولتے سن. یہ مقصود نہیں سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی مرتبہ اتنی بلند آواز اندر گل کرتے سن کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہوتی تھی. جب یہ آیات نازل ہوئی حضرت ثابت بن قیس اپنے کار کے اندر بیٹھے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو پوچھا ثابت بن قیس نے نظر آیا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یہ حضرت سعد بن عبیدہ کے نام دیتے ہیں انہاں دے گواندی نے آقا نے فرمایا سعد بن عبیدہ تو پتہ کر کے آئی ثابت بن قیس اج کل کیوں نہیں آ رہا. جناب والی عزیزان من حضرت سعد بن عبیدہ کے جس وقت حضرت ثابت بن قیس کو دیکھا کہ جناب والی اکھائیں اس طرح سنیاں نے گردن جھکائے ہوئے حضرت سعد پوچھتے ثابت بن قیس اج کل مصطفیٰ کی دربار کے اندر تو کیوں نہیں آنا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صاحب بن عبیدہ میں رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر کس طرح جاؤں. اللہ نے قرآن نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا محبوب آواز اونچی نہ کریا جے. میں نبی کے سامنے بڑی بلند آواز نال گل کریا کرتا سا. حضرت گرامی قدر حضرت سعد بن عبیدہ سن رہے تھے. حضرت جناب والی ثابت بن قیس اپنا ایک بڑی داستان پہ پیش کرتے ہیں. میرے تا عمل بڑا برباد ہو گئے نے کیونکہ اللہ فرماتا ہے انت تعملون وانتم لا تشعرون. کیونکہ جب تسی نبی کے سامنے اونچا بولو گے عمل برباد ہو جائیں گے تو خبر نہیں لگے گی. حضرت سعد بن عبیدہ پلٹ کے میرے آقا کی بارگاہ کے اندر یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سونے عام میں جا کے ثابت بن قیس کو پوچھ کے آیا. سونے عام تعرض کرتا کہ میرے عمل ختم ہو گئے ہیں میں ہلاک ہو گیا میں برباد ہو گیا کیونکہ میں جہنمی بن گیا. نبی کے سامنے اونچا بولیا کرتا سی قربان جاواں مصطفیٰ کو. میرے آقا فرماتے ہیں سعد بن عبیدہ جا کے ثابت بن قیس کو کہہ دے تو جہنمی نہیں ہے تیرے اللہ نے جنتی بنا دیتا ہے. اللہ نے تیرے جنتی بنا دیتا ہے. حضرت سعد بن عبیدہ نے جب آ کے دسیا تو پھر جناب والی حضرت ثابت بن قیس کو تھوڑا جا حوصلہ آیا. تھوڑا جا دل میں قرار پڑ جائے کہ میرے بھی کوئی عمل نہ چلے. اگر رب پڑھن دے آوے تے نبی کی بارگاہ کے اندر تھوڑی سی بلند آواز بندہ کرنا تیرا بھی پڑھ دے. اگلی تیسری روایات اس آیات شان نزول حضرت سیدنا صدیق اکبر تے حضرت عمر فاروق بارگاہ رسالت کے اندر پہنچے. حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انہاں دی قوم دے عوام نوں بتائیں یعنی مقصد کہ اپنی قوم دے عوام. حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دسو. سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ عمر کو میری مخالفت کرتا ہے اور عمر فاروق نے کہا صدیق اکبر کو میری مخالفت کرتا ہے. اس دوران آواز پوری تھی بلند ہو گئی. اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ اے ایمان والو نبی کی آواز کو اپنی آواز اونچی نہ کرو. دو مرتبہ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول. فرمایا کہ اس طرح بھی گل نہ کرے جے تسی آپس دے اندر ایک دوسرے نال گل کرتے ہو. نبی دا اتنا ادب تے نبی دا اتنا ادب. پھر اس دن بعد صحابہ کہتے ہیں جدو یہ آیات نازل ہوئی سیدنا صدیق اکبر نبی کی بارگاہ میں پڑھے
آپ دا جب سرکار دے سامنے